Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th. I am your Pakistan studies teacher and today we will read our next topic from chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. Page number 11 of your book. Our topic is the ideology of Pakistan and Allama Muhammad Iqbal. Allama Iqbal gave the Muslims an idea of a separate state. Through his poetry, he awakened the Muslim. In the beginning, he was a supporter of Hindu-Muslim unity, but narrow-mindedness and biased attitude of the Hindus forced him to rethink that the Muslims should demand a separate country. اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مسلمانان بر صغیر کو علیحدہ وطن کا تصور دیا یا مسلمانان بر صغیر کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، اور اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بیدار کیا. مسلمانوں کو بیدار کرنے سے مراد ہے یعنی مسلمانوں کے اندر جو شعور تھا اس کو بیدار کیا، یعنی اپنے تشخص کو، جو اپنی آئیڈینٹی ہے اس کو پہچاننے کا. شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہندوؤں کی تنگ نظری اور جو ان کا پرتعصب جو رویہ تھا وہ سامنے آتا گیا، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو سوچ تھی اس میں واضح تبدیلی آئی، اور پھر ان کی سوچ یہ تھی کہ مسلمانان بر صغیر کو جو ہے وہ اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے. موو ٹو نیکسٹ پیج نمبر 12. In his famous presidential address at Allahabad in 1930, he demanded a separate state for the Muslims so that they might lead their lives in accordance with their religion and culture. اور اپنے مشہور صدارتی خطبہ جو کہ الہ آباد کے مقام پہ تھا 1930 میں، اور 1930 وہ سال تھا جب علامہ محمد اقبال جو تھے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب کیے گئے، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے صدارتی خطبہ میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ پیش کیا، اور ایک ایسا وطن، ایک ایسی ریاست جس میں مسلمان جو ہیں اپنی جو زندگیاں ہیں وہ اپنے مذہب اور اپنی ثقافت کے مطابق گزار سکیں. He said, انہوں نے فرمایا, the formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The life of Islam as cultural force in this living country very largely depend on its centralization in a specified territory. I therefore demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam. علامہ اقبال نے فرمایا کہ شمال مغربی انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست جو ہے وہ مسلمانوں کی مجھے منزل دکھائی دے رہی ہے، خاص کر شمال مغربی انڈیا کے مسلمانوں کی. علامہ اقبال کا کہنا تھا کہ جو اسلام کا طرز زندگی ہے اس ملک کے اندر، اس کا انحصار یہ ہے کہ اس کو ایک مخصوص ایریا کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا جائے، یعنی جو یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں ان کو ان کا اپنا ایک ایسا مخصوص علاقہ ہونا چاہیے جس کے اندر وہ اپنی زندگیاں اسلامی طرز زندگی کے مطابق گزار سکیں. اسی لیے میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلمانان بر صغیر کے لیے ایک علیحدہ آزاد ریاست بنائی جائے جو کہ انڈیا اور اسلام کے جو بہترین مفاد میں ہے. Allama Iqbal asserted that the Hindus and Muslims could not live together in a country, hence sooner or later the Muslim would succeed in winning their separate state. علامہ اقبال کا کہنا تھا اور انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ مسلمان اور ہندو ایک ملک کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے، جلد یا مدیر وہ علیحدہ ریاست لینے میں ضرور کامیاب ہوں گے. He turned down the idea that only one nation exists in the subcontinent, اور انہوں نے اس خیال کی مخالفت کی کہ برصغیر کے اندر صرف ایک قوم بستی ہے. Accepting Islam a complete system, علامہ اقبال said clearly، اور اسلام کو مکمل نظام زندگی جانتے ہوئے علامہ محمد اقبال نے بڑے واضح انداز میں فرمایا، India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and professing different religions. It was the prime duty of all civilized nations to show utmost regard and reverence for the religion's principles, cultural and social values of other nation. علامہ اقبال نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ انڈیا جو ہے
وہ کانٹیننٹ ہے جس کے اندر مختلف نسل کے لوگ جو ہیں وہ بستے ہیں، جن کی زبانیں مختلف ہیں اور جن کے مذاہب جو ہیں وہ مختلف ہیں. اور اسی طرح سے دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، یہ ان سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ برصغیر کے اندر جو بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے مذہب، ان کی ثقافت اور ان کی جو معاشرتی اقدار ہے، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں. علامہ اقبال was of the view that the Muslim due to Islam form a millet and their power and strength depends only on Islam. علامہ اقبال کا خیال تھا کہ اسلام کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت بناتے ہیں، چاہے مسلمان کا تعلق دنیا کے کسی بھی علاقے سے ہو، وہ ایک ملت ہے. In his poetry he presented the key concept of the basis of Muslim millet. اور اپنی شاعری کے اندر انہوں نے مسلمان جو ملت ہے اس کا اہم پہلو جو ہے، اس کا عام جو تصور ہے وہ بیان کیا ہے. اور انہوں نے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. Don't presume that your nation is like the nations of the West. The people who believe the Prophet sallallahu alaihi wasallam have distinctive formation of the nation. The Western community depends upon territorial and racial basis, whereas your Islamic community is strengthened by the force of the religion. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کیا فرمایا کہ یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ جو مغرب کی باقی اقوام ہیں ان کے ساتھ مت ملاؤ، ان کے ساتھ مت جوڑو، بلکہ جو مسلمان ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں وہ ایک یونیک، ایک منفرد جو ہے قوم جو ہے وہ بناتے ہیں، ایک منفرد ملت جو ہے رکھتے ہیں. جتنی بھی ویسٹرن کمیونٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کس کے اوپر؟ نسل کے اوپر اور جو علاقہ ہے اس کے اوپر، جبکہ جو اسلامک کمیونٹی ہے اس کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ اسلامک فورس ہے، وہ ان کا مذہب اسلام ہے، نہ کہ رنگ، نسل یا علاقہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے مزید انہوں نے فرمایا he advised the Muslim to adopt every aspect of religion and to break the idols of color and creed. اور انہوں نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ مذہب کا ہر پہلو جو ہے، اپنے اسلامک مذہب کا، مذہب اسلام کا ہر پہلو جو ہے وہ اپنائیں، اور جو رنگ اور نسل کے جو بت ہیں ان کو توڑ دیں، ان کو ختم کر دے اپنے اندر سے. بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. Break the idols of color and creed and absorb yourself into one nation. So Turani, Irani or Afghani. Regional status of the Muslims may lose their existence. یعنی تم لوگ جو ہو اپنے اندر سے جو رنگ اور نسل کے جو بت ہیں، یعنی یہ جو فرق رکھا ہوا ہے رنگ اور نسل کا، ان کو ختم کر دو اور اپنے آپ کو ایک ملت تصور کرو. اور اس سے کیا ہوگا کہ جو مسلمانوں کا یہ جو علاقائی جو تم لوگوں نے اپنی شناخت بنائی ہوئی ہے، یعنی تورانی، ایرانی یا افغانی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا اور تم سب جو ہو وہ ایک ملت ہو، ایک مسلم ملت ہو. He considered that all the Muslim living in any part of the world form one millet. اور وہ یہ تصور کرتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان کہیں بھی رہ رہے ہیں وہ ایک ملت بناتے ہیں. Therefore he gave the message to the Muslims living from the shore of Nile to the land of Kashgar to be united for the protection of Haram. اسی لیے انہوں نے میسیج دیا جو مسلمان چاہے وہ ریور نائل کے شور یعنی دریائے نیل کے کنارے پہ رہ رہے ہیں، دریائے نیل کے کنارے سے لے کے کاشغر کی زمین تک جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائیں، صرف اور صرف حرم کی پروٹیکشن کی، یعنی اپنا جو ہمارا ہولی پلیس ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے
کاشغر. تو یہ بچوں 2 پیجز کی جو ہم نے ریڈنگ کی ہے پیج 11-12 کی، اس میں ہم نے علامہ محمد اقبال کے فرمودات دیکھے ہیں نظریہ پاکستان کے بارے میں، اور کس طرح سے انہوں نے مسلمانان بر صغیر کو ہر لحاظ سے جدا قوم جو ہے وہ بتایا، اور کسی طرح بھی ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ سب کانٹیننٹ کے اندر اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑے واضح انداز میں اپنے صدارتی خطبہ کے اندر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا، علیحدہ ریاست کا مطالبہ جو تھا وہ پیش کیا. اب آج کا جو لیسن ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کی ایکسرسائز میں 2 کوشچن ہیں، 3 کوشچن ہیں. پہلا 2 شارٹ کوشچن ہیں اور 1 لانگ کوشچن ہے. پہلے ہم دونوں شارٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. شارٹ کوشچن نمبر 6 دیکھیے پیج نمبر 18 پہ، ایکسرسائز پیج نمبر 18. شارٹ کوشچن نمبر 6، واٹ ڈیڈ علامہ محمد اقبال سے اباؤٹ دا فاؤنڈیشن آف مسلم ملت، یعنی مسلم ملت کے بارے میں علامہ اقبال کا خیال، اور اس کا آنسر پیج نمبر 12 پہ ہے. لاسٹ پیرا پہ دیکھ لیں، علامہ اقبال واز ویو دیٹ دا مسلم ڈیو ٹو اسلام فارم اے ملت، جہاں سے لے کے پیج نمبر 13 فرسٹ 4 لائن. ٹھیک ہے، لاسٹ 3 لائن فرام پیج نمبر 12 اور 3 لائن لکھیں. اس کے بعد آپ نے اشعار بھی ایز اٹ از لکھنے ہیں جیسے بک میں گیون ہے، اور پھر پیج 13 سے فرسٹ 4 لائن لکھنی ہے. یہ آپ کا اس شارٹ کوشچن کا آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن نمبر 11 دیکھیے، واٹ ڈیڈ علامہ اقبال مینشن ان ہز فیمس الہ آباد ایڈریس، یعنی علامہ اقبال نے اپنے جو ان کا صدارتی خطبہ تھا الہ آباد میں اس میں کیا فرمایا، اور یہ بھی پیج نمبر 12 پہ اس کا آنسر ہے. اور شروع سے دیکھیے پیج نمبر 12 ان ہز فیمس پریزیڈینشیل ایڈریس، یہاں سے لے کے یہ فرسٹ 3 لائن لکھ کے اس کے بعد یہ دیکھیے ان کا جو فرمان ہے، دا فارمیشن آف کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ انڈین مسلم، یہاں سے لے کے انڈیا اینڈ اسلام، یہ جو پورا پیرا ہے، فرسٹ 3 لائن اور پھر جو نیچے پیرا گیون ہے، یہ اس سیکنڈ یعنی کوشچن نمبر 11 کا آنسر ہے. 2 شارٹ کوشچن یہ آپ نیٹ کاپیز کے اوپر کریں گے، اور اس کے بعد ڈیٹیل آپ کا جو آنسر ہے ایک کوشچن نمبر 7 فرام ایکسرسائز، ڈسکرائب دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف دی پروناؤنسمنٹ آف علامہ محمد اقبال. ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان کو آپ نے علامہ اقبال کے فرمودات میں کی نظر میں جو ہے وہ بیان کرنا ہے. تو یہ اب آپ نے ڈیٹیل آنسر جب لکھنا ہے تو یہ آپ نے پوری جو آج ہم نے ریڈنگ کیا ہے، جو پورے علامہ اقبال کے جو فرمودات اور جو اشعار جو کوٹ ہوئے ہیں یہ سارے اس میں آئیں گے، پیج 11، 12 اور 13 کے جو شروع میں ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا آپ کا ڈیٹیل آنسر ہے کوشچن نمبر 7 کا. ٹھیک ہے، یہ تینوں کوشچن آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کرنے ہیں اور ان کو لرن کرنا ہے. اینڈ our last topic is the ideology of Pakistan and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, page number 13. According to Quaid-e-Azam, the territories having Muslim majority like Punjab, Bengal, Assam, Sindh, Northwest Frontier Province and Balochistan should be put together to form Pakistan, where people may lead their lives in accordance with the principles of their religion, civilization, traditions, ethics and economics. The Muslim may run the affairs of the state according to their values freely. The minorities should enjoy equal rights too. قائد اعظم کے مطابق وہ تمام علاقے جن کے اندر مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ پنجاب، بنگال، اسام، سندھ، شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اور بلوچستان، ان تمام کو ملا کے ایک ملک پاکستان بنا دیا جائے، جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں اپنے مذہب کے اصولوں کے مطابق، اپنی روایات، اپنی تہذیب، اپنی اخلاقیات اور اپنی معاشیات کے مطابق جو ہے وہ گزار سکے. مسلمان جو ہیں وہ اپنی ریاست کے تمام معاملات جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ اپنی اقدار کے مطابق، اپنی روایات کے مطابق جو ہے وہ چلا سکیں. اسی طرح سے اس ملک کے اندر یعنی جو آزاد مملکت مسلمان حاصل کریں، اس کے اندر جو اقلیتیں ہوں ان کو بھی برابر حقوق حاصل ہوں. قائد اعظم considered the Islamic system fully applicable. He wanted to establish the system of the country on the basis of Quran. قائد اعظم کے نزدیک جو اسلامی نظام زندگی ہے وہ
جو نئی ریاست مسلمانوں کے لیے بنائی جائیں اس کے اندر لاگو کیا جائے، اور قائد اعظم یہ چاہتے تھے کہ جو نیا ملک بنایا جائے اس کی بنیاد قرآن کے اوپر یعنی یا قرآن کے مطابق رکھی جائے۔ ان دا سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ ایٹ کراچی 1943 ہی سیڈ، اور کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا، موو ٹو نیکسٹ پیج 14 What relationships knits the Muslims into one whole, which is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected, which is the sheet anchor providing basis to the Muslim millat. The relationship, the sheet anchor and the rock is Holy Quran. قائد اعظم نے فرمایا وہ کون سا تعلق ہے جو مسلمانوں کو جستے واحد میں پرو دیتا ہے، یعنی ایک جسم میں پرو دیتا ہے، وہ کون سی ایسی مضبوط چٹان ہے جس کے اوپر مسلمانوں کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جو مسلمانوں کی کشتی پار لگاتا ہے، یا وہ کون سا لنگر ہے جو مسلمان ملت کے قیام کے لیے بنیاد مہیا کرتا ہے۔ تو وہ تعلق، وہ لنگر اور وہ مضبوط چٹان کیا ہے؟ ہولی قرآن ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ ان کے درمیان جو مضبوط رشتہ اور مسلمانوں کو جو ایک لڑی میں پروتا ہے وہ قرآن ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ While addressing the students in March 1944, قائد اعظم said, Islam is our guide and it is the complete code of life. اسی طرح سے 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اسلام ہمارے لیے رہنمائی ہے اور یہ ہمارے لیے زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ Addressing at Ali Garh, قائد اعظم explained the ideology of Pakistan in the following words، اور علی گڑھ کے مقام پر قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں explain کیا۔ What was the motive of demand for Pakistan and what was the reason of separate state for the Muslims? Why was the need to divide India felt? Its reason is neither narrow-mindedness of the Hindus nor tactics of the British. It is the fundamental demand of Islam. وہ کیا مقصد تھا جو کہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد بنا، وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا، اور کیوں انڈیا کو تقسیم کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی۔ اس کا جو ریزن ہے وہ ہندوؤں کی تنگ نظری اور نہ ہی انگریزوں کی چالیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ یعنی جو مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ ہے وہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ ایڈریسنگ دا آفیسرز آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ کراچی آن 11 اکتوبر 1947 قائد اعظم سیڈ، اسی طرح سے گورنمنٹ آفیسر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان فار وچ وی ہیو بین اسٹرائیونگ فار دا لاسٹ 10 years is by the grace of God and established fact today. But the creation of a state of our own was a means to an end and not the end in itself. The idea was that we should have a state in which we could live and breathe as free men, and which we could develop according to our own lights and culture, and where principles of Islamic social justice could find fair play. قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کا قیام جس کے لیے ہم نے پچھلے 10 سالوں سے بہت کوششیں، بہت جد و جہد کی، وہ عمل میں آ چکا ہے۔ اللہ کے کرم سے پاکستان کا وجود اب ایک حقیقت ہے، اور لیکن پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی ہمیں مزید جو ہے وہ کوشش کرنی ہے، اور یہ اینڈ نہیں ہے، یہ ہماری اسٹرگل کا اختتام نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا تاکہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت اور اپنی اقدار کے مطابق گزار سکیں، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر جو عدل و انصاف ہے وہ جو ہے لاگو ہو سکے، اور عدل و انصاف کا نظام قائم ہو سکے۔ تو اب ہمیں یہ تمام چیزوں، ان تمام اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ On one occasion, while explaining the ideology of Pakistan, قائد اعظم said, We do not demand Pakistan simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles. اور ایک اور موقع کے اوپر قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کو ان الفاظ میں جو ہے ایکسپلین کیا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ جو ہے صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ
پاکستان کا مطالبہ ایک ایسی لیبارٹری کا قیام، یعنی ایک ایسی تجربہ گاہ کا قیام جس میں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، اسلامی اصولوں کو کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں، ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ موو ٹو نیکسٹ پیج 15۔ On 21st March 1948 قائد اعظم ایڈریسڈ دا پیپل آف ڈھاکہ۔ پھر ڈھاکہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا وٹ وی وانٹ از ناٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان اینڈ سو آن، وی آر نتھنگ بٹ پاکستانی، ناؤ اٹ از اوور ڈیوٹی ٹو ایکٹ لائک پاکستانی۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ اب ہم نے بنگالی، پنجابی، سندھی، بلوچی یا پشتون ہونے کی بات نہیں کرنی، بلکہ ہم اب پاکستانی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، اور اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے سے ادا کریں، یا اپنا جو کردار ہے وہ بطور پاکستانی ادا کریں۔ Beside it, he announced that minorities would be given a complete sense of security and that they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. اس کے علاوہ قائد اعظم نے اعلان کیا کہ جو بھی اقلیتیں ہیں ملک کے اندر، ان کو مکمل جو ہے سیکیورٹی دی جائے گی، اور ان کو مکمل حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں گے، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ On 1st July 1948 قائد اعظم inaugurated the State Bank of Pakistan. On this occasion he said، پھر 1 جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا The economic system of the West has created almost insoluble problems for humanity. It has failed to do justice between man and man. We must present to the world an economic system based on the true Islamic concept of equality, of manhood and social justice. کہ جو مغرب نے معاشی نظام دنیا کو دیا ہے، بدقسمتی سے اس نے کیا بہت سارے جو ناقابل حل مسائل جو ہیں انسانیت کے لیے وہ پیدا کر دیے ہیں، اور اس نے لوگوں کو انصاف، اور یہ جو نظام ہے یعنی جو مغربی معیشت کا نظام ہے وہ لوگوں کو انصاف پہنچانے میں ناکام رہا ہے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر ایک ایسا معاشی نظام متعارف کروانا ہوگا جو کہ پوری طرح سے اسلام کا جو نظریہ ہے انسانوں کی برابری کا اور معاشی انصاف کا، اس کے مطابق ہم نے ایک معاشی نظام جو ہے دنیا کے اندر متعارف کرانا ہے۔ تو انہی 2 پیجز کی دوبارہ آپ ریڈنگ کریے۔ یہ کچھ فرمودات تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے، جس سے ہمیں ان کی جو تھاٹس ہیں وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے بارے میں پتہ چلتی ہیں۔ اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی جو ایکسرسائز میں کوشچن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک کوشچن ہے پیج نمبر 18 پہ دیکھیے، پیج نمبر 18 پہ دیکھیے، کوشچن نمبر 5۔ While inaugurating the State Bank, what did قائد اعظم say? کوشچن نمبر 5۔ اس کا آنسر آپ پیج نمبر 15 پہ دیکھیے، 1 جولائی یہاں سے لے کے اینڈ تک، یعنی سوشل جسٹس تک، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے جو قائد اعظم نے فرمایا، یہ آپ نے اس میں لکھنا ہے پیج نمبر 15 سے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوشچن آ رہا ہے آپ کا وہ کوشچن نمبر 8 ہے، what did قائد اعظم say about nationalism؟ اور اس کا آنسر پیج نمبر 11 پہ ہے۔ پیج نمبر 11 سیکنڈ پیرا، قائد اعظم was a firm advocate of two-nation theory. He gave the Muslims the status of a separate nation in every respect. He said Muslims are a nation according to any definition of a nation, and they must have their homeland, their territory and their state. ٹھیک ہے، یہ آنسر ہے اس کا۔ اس کے بعد آ جائیے آپ نیکسٹ کوشچن نمبر 10 پہ، what did قائد اعظم سے about the security of minorities؟ اور اس کا جو آنسر ہے وہ پیج نمبر 8 پہ ہے، سیکنڈ پیرا پہ آ جائیے۔ sense to provide security to the minorities was also included in the background of the demand for Pakistan, and قائد اعظم said very clearly that the rights of the minorities will be fully protected in Pakistan. Islam does not allow that life, property, dignity and religious tradition of the minorities in Pakistan go unprotected. پیج نمبر 8 سے یہ آپ لکھیے گا، اور تھوڑا سا اس میں آپ پیج نمبر 15 سے بھی ایڈ کر لیں۔ پیج نمبر 15 4th لائن پہ آ جائیں۔ He announced، یا قائد اعظم announced that minorities would be given a complete sense of security and that they would enjoy equal rights. This is the fundamental teaching of Islam. یہ اس کا آنسر آ گیا۔
ٹھیک ہے. تو یہ 3 کوشچن نیشنلزم کے اوپر اور اسٹیٹ بینک کے انیگریشن پہ جو قائد اعظم کا فرمان تھا وہ، اور مائنورٹیز کے بارے میں، یہ 3 شارٹ کوشچن آپ نے اس ٹاپک سے کرنے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیے لاسٹ کوشچن جو ہے آپ کا اس ٹاپک سے، وہ ڈیٹیل کوشچن ہے. کوشچن نمبر 6 فرام یور ایکسرسائز، ایلیبوریٹ دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان دا لائٹ آف پروناؤنسمنٹ آف قائد اعظم. اور اس کا آنسر آپ نے شروع کرنا ہے پیج نمبر 13 سے، اور پیج نمبر 13 کے جو 2 لاسٹ 2 پیراز ہیں وہ لکھیں گے، اور پھر پیج نمبر 14 پورا. ٹھیک ہے، پیج نمبر 14 کے اینڈ تک آپ نے یہ ڈیٹیل کوشچن لکھنا ہے ایز اٹ از. یہ آپ نے قائد اعظم کے جو فرمان ہیں ان کو بالکل اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے. یہ چاروں سوال اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر کریں اور انہیں لرن کریں. وی ول سالو آور ایکسرسائز آف چیپٹر نمبر 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان، پیج نمبر 15. یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کی، اس میں آپ کا جو آبجیکٹیو پارٹ ہے یہ آپ نے اپنی بکس کے اوپر سالو کرنا ہے. چوز دا کریکٹ آنسر، میچ دا کالم اور فل ان دا بلینکس. تو فرسٹ کوشچن سے شروع کرتے ہیں. فرسٹ کوشچن از 4 possible options are given for each statement. mark tick on the correct option. ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو 4 آپشن نظر آئیں گے، اور جو درست آپشن ہوگا، جو صحیح آپشن ہوگا، اس کے اوپر آپ نے ٹک کرنا ہے. میں اسٹیٹمنٹ پڑھتی ہوں. فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وین ڈیڈ دا ہندی اردو کنٹروورسی اسٹارٹ، اور اس کا کریکٹ آپشن ہے 1867. سیکنڈ ہے دا فرسٹ پلر آف اسلام از، اور اس کا آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ ہے، توحید اینڈ پروفٹ ہوڈ. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وین واز دا فائٹ آف فریڈم فورٹ، اس کا آپشن بی ہے 1857. نیکسٹ ہو ہیز سپریم اتھارٹی ان اسلام، آپشن اے المائٹی اللہ. موو ٹو نیکسٹ پیج، پیج 16. Who gave the presidential address in the resolution of Lahore 23rd March 1940? Option A, Qaid Azam. Who gave the idea of separate state for the Muslims in 1930? Option D, Allama Muhammad Iqbal. In which century did Pakistan come into being? 20th. Option C इसका है. Next है State Bank of Pakistan was inaugurated on, इसका correct option है option A, 1st July 1948. Next is the ideology of Pakistan is based on, option D, Islamic ideology. The word Pakistan was coined by, option C, Chaudhry Rahmat Ali. Next is when did Allama Iqbal address at Allahabad, option B, 1930. The third pillar of Islam is keeping fast, option C ہے اس کا. ٹھیک ہے. Move to next page, page 17, match the columns. انیگوریشن آف اسٹیٹ بینک، اس کو آپ نے ملانا ہے 1948. اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان 20th سینچری، اس کے ساتھ ملائیں. دا بیسس آف دی آئیڈیالوجی آف پاکستان، بیسس کیا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی؟ دا ریلیجن آف اسلام، اس کے ساتھ ملائیے. اردو ہندی کنٹروورسی 1867، یہ اس کے ساتھ ہوگا. اور لاہور ریزولوشن جو ہے وہ 1940. ٹھیک ہے. اب آ جائیے فل ان دا بلینکس میں. فرسٹ بلینک جو ہے دا فاؤنڈیشن آف دا آئیڈیالوجی آف پاکستان از اسلامک آئیڈیالوجی. Ideology is the set of political and cultural principles on which the dash of a nation or civilization are laid. Basis. If a nation ignores its dash, it endangers its existence. Ideology. Ideology of Pakistan is the name of dash society based on the principle of Quran and Sunnah. Name of Islamic society. Next ہے جی ideology of Pakistan is the name of establishment of a state where the dash of the people is considered, where the welfare of the people. اس dash میں آئے گا welfare. Next ہے Islamic dash and society is based upon consultation. Islamic state and society. Next ہے sense to provide security to the dash, security to the minorities was also included in the background of the demand for Pakistan. Next ہے Sir Syed Ahmad Khan was the first person who used the term ideology of Pakistan in the year dash. اس میں آئے گا 1867. Next ہے Allama Muhammad Iqbal gave the idea of a separate dash to the Muslims in his address at Allahabad 1930. Separate dash, separate nation. Next ہے قائد اعظم was a staunch supporter of the dash theory, two nation. یہاں پہ آئے گا dash theory, two nation theory. تو یہ آپ کا آبجیکٹیو پارٹ تھا، اس کو آپ نے اپنی بکس کے اوپر کرنا ہے. اور نیکسٹ آپ کی شارٹ کوسچن ہے جو کہ میں نے آپ کو سارے مارک کروائے. 11 شارٹ کوسچن ہیں، یہ تمام آپ کی نیٹ کاپیز کے اوپر ہونے چاہیے. میں آپ کو آلریڈی یہ لیکچرز کے ساتھ مارک کروا چکی ہوں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے
آپ کے 5 جو ہیں وہ ڈیٹیل کوشچنز ہیں، یعنی تفصیلی سوالات ہیں، جس میں ایک کوشچن تو قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں آپ نے نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کرنا ہے، اور ایک علامہ اقبال کے فرمودات کی روشنی میں آپ نے نظریہ پاکستان کو ایکسپلین کرنا ہے، اور ایک میں وہ تمام اسلامک ویلیوز لکھنی ہیں جو نظریہ پاکستان کی بنیاد بنی ہیں۔ چوتھا کوشچن جو ہے وہ 2 قومی نظریے کو ایکسپلین کرنا ہے، اور 5ویں کوشچن میں 2 نوٹ ہیں۔ ایک نوٹ مسلمانوں کی جو اکنامک کنڈیشن تھی تقسیم سے پہلے وہ لکھنی ہے آپ نے، اور دوسرا نوٹ آپ نے لکھنا ہے جس میں آپ نے آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن پہلے لکھنی ہے، اس کے بعد اس کے سورسز لکھنے ہیں، اور پھر سگنیفیکینس لکھنی ہے۔ یہ نوٹ آپ نے اوریجن اور سگنیفیکینس آف آئیڈیالوجی کے اوپر لکھنا ہے۔ تو یہ تمام کام آپ کی نیٹ کاپیز پہ ہونا چاہیے، اور آبجیکٹیو آپ کی بک کے اوپر ہونا چاہیے۔ اس تمام کام کو آپ لرن کریں، اور اس طرح سے ہمارا یونٹ نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ لیکچر میں چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو کلاس۔